الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت شریفہ نمبر 6 اور اس کے بعد اللہ مالک کی توفیق سے آیت کریمہ نمبر 6 کے حوالے سے گزشتہ 3 دروس میں کچھ عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کی جا چکی ہے۔ آج کے درس میں بھی اللہ مالک کی توفیق سے عاجزانہ گفتگو کا آغاز اسی آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ آیت شریفہ کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نئی باتیں عرض کرنے کی حقیر سی کوشش ہوگی۔ پس شاید کہ آپ ان کے پیچھے کہ وہ اس قرآن کے ساتھ ایمان نہیں لاتے افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایمان کی انتہائی تڑپ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی، سب سے سچی اور سب سے پکی گواہی دینے والے اللہ نے آپ کی اس بارے میں تڑپ اور جذبے کا اظہار اس طرح فرمایا جو کہ آپ سن چکے ہیں۔ آئیے اسی حوالہ سے آپ کی تڑپ مبارک کے بارے میں کچھ مزید ثابت شدہ احادیث شریفہ سنتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد جب شدید ہوئی، کون سی درد؟ مرض الموت کی درد، وہ درد جس کے بعد آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ کی درد شدید ہوئی اور آپ کے چہرہ مبارک پر سیاہ رنگ کا ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، بیمار کے منہ پر کپڑا ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ کچھ سکون اللہ کے فضل و کرم سے میسر آئے۔ اما رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا تو ایک دفعہ اس کپڑے کے سیاہ ٹکڑے کو اپنے چہرے پر رکھتے اور دوسری مرتبہ اس کو چہرے سے دور فرماتے۔ پہلے ہم نے سنا جب درد کیا ہوئی، وہ ہوئی ہے نا، اور اب دوسری بات کیا سن رہے ہیں کہ کبھی اس ٹکڑا بھی مبارک، اس سے ٹکڑا مبارکہ کو اپنے چہرے پر رکھتے اور کبھی ہٹا دیتے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بے قراری کی شدت۔ کہتے ہیں کسی پل اللہ اکبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم جیسے تکلیف کو محسوس کرنے والے تھے۔ اللہ نے طاقت بھی بہت دی تھی اور صبر، اس کو کس سے مثال دے؟ میرے پاس تو کوئی مثال نہیں۔
تو کتنی تکلیف ہوگی اس درد کی. اب کیا ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ بول رہے تھے. کیا بولا؟ امت کی خوش نصیبی کہ اماں عائشہ نے امت پر احسان کرتے ہوئے اس بول کو حرف بحرف امت کے لیے محفوظ کر کے نقل کیا. چل دیا حرف بحرف محفوظ کر کے امت کے لیے نقل کر دیا کہ اس میں امت کے لیے اللہ ہی جانے کتنی عبرتیں، نصیحتیں اور دروس. سماعت فرمائیے. قاتل اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ تعالی قاتل اللہ یہود، اللہ یہودیوں کو تباہ کرے، اللہ تعالی یہودیوں کو تباہ کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. آپ کا یہ فرمان، آپ اس کے کہنے سے کیا چاہتے تھے؟ اللہ کریم اماں عائشہ پر بے انتہا رحمتیں کرے، امت کے لیے یہ آسانی بھی فرما دی. جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا اور آپ کے ساتھ شب و روز زندگی بسر کی، وہ آپ کے فرمان کی تشریح زیادہ جانتے ہیں یا کوئی اور؟ کتنا بڑا احسان ہے. انہوں نے فرمایا یحرم ذلک علی امتہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر نبی کی قبر کو مسجد بنانا حرام ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. یہودیوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. میں اسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ان کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کر رہا ہوں. تو کیا میں پسند کروں گا کہ تم میری بد دعا پاؤ اور میری قبر کو مسجد بنا دو؟ اب جو بات ہمارے سبق کے حوالے سے ہے، آپ جب اس قدر موت کی شدید تکلیف میں تھے، آپ نے اپنی زبان مبارک کو جو حرکت دی کس لیے دی؟ بی بی فاطمہ کے لیے دی، دوسری صاحبزادیوں کے لیے دی، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے دی، اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ان کے لیے دی، اپنے خاندان کنبے کے لیے دی. کس کے لیے دی؟ امت کے لیے. اور امت کے لیے کس چیز کی طرف تھی؟ کہ مالدار ہو جائے، ہر ایک کو ایک ایک رہائش گاہ مل جائے. ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس سب سے اوپر کہ امت وہ کام نہ کرے جس سے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے. کیا میں آپ یہ تڑپ اس کا 100واں حصہ امت کے لیے نہیں، صرف اپنی بیٹی بیٹوں اور گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں؟ تو پھر میرا اور آپ کا ان سے تعلق کس طرح معلوم ہوگا؟ جس سے تعلق ہو اس کا طریقہ اپنایا جاتا ہے یا چھوڑا جاتا ہے؟
مزید سماعت فرمائیے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، کانت عامۃ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت آیا، جان کنی کا، نزع کا، اور وہ وقت کہاں تک پہنچا کہ آپ کو ہچکی بن گئی۔ ڈاکٹر صاحب جی یہ آخری بات ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ ہوتا ہے؟ موت کی ہچکی بن گئی۔ کچھ شک رہتا ہے دیکھنے والوں کو کہ بابا جی جا رہے ہیں، کوئی رہتا ہے؟ تو آپ نے اس وقت کیا کیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ کی عام وصیت اس وقت یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں؟ کس کی خیر خواہی کر رہے ہیں؟ امت کی۔ یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، کیا مجھ میں اور آپ میں اپنی اولاد، کسی اور کی بات ہو اس بات کی ہے، اپنی اولاد کی نماز کی یہ تڑپ ہے؟ اولاد جب رات گئے تک جاگتی ہے گپوں میں، اور بات گپوں تک نہیں، معلوم ہے کہاں تک پہنچی، ہمیں فکر ہوا ہے کہ یہ بدبخت لڑکیاں اور لڑکے فجر کس وقت پڑھیں گے؟ ہوا فکر؟ اور اگر ہوا ہے تو کیا ہماری اور آپ کی، ہم سب کی نیند خراب ہوئی ہے؟ کدھر ہے ہم؟ گھروں میں جو بے دینی آئی ہے کاشم میاں، میں آپ اس میں حصے دار، میں آپ حصے دار۔ صاحبان جی سمجھ آ رہی ہے؟ حصے دار کیا ہیں؟ انعام ملے گا، جنات الفردوس میں جانے کا کام کر رہے ہیں، اور یہاں یہ آسانی میں بار بار دہراتا ہوں، کتنے پابند ہیں؟ جتنی طاقت ہے، اس کے بعد جو ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ مجھ میں اور آپ میں کتنی طاقت ہے۔ اگر میں آپ فراڈ کریں جیسے کہ کرتے ہیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہو، سی ڈی اے میں جانا ہو، فلائٹ ہو، تو پھر کس طرح اٹھاتے ہیں، اور نماز کے لیے کس طرح اٹھاتے ہیں، یہ فرق ہم بھی جانتے ہیں اور عرش والے رب بھی جانتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا معاملہ کس سے ہے؟ عرش والے سے ہے یا فرش والوں سے؟ اللہ کو دھوکہ نہ دے، پورا زور لگا دیں، پھر جو اللہ چاہے سو، اور زور بھی ان کی توفیق سے لگانا، ہمارے بس میں زور بھی نہیں، ہم تو بول نہیں سکتے، بولنا بھی ان کی توفیق سے، اور جو کرنا ہے ان کی توفیق، لیکن کرے تو صحیح۔ مزید سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ کے علاوہ رضی اللہ تعالی عنہما ام سلمہ، آپ کی جو ایک سے زیادہ بیویاں تھیں،
علماء امت نے اس کی حکمتیں بیان کی. اللہ پاک نے بیکار کوئی چیز نہیں رکھی. جو کیفیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیان کر سکتی ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اللہ نے طلبہ کا یہ گروپ 1 2 4 نہیں زیادہ کی تعداد میں دیا تاکہ اللہ کے حبیب کی کوئی ادا کوئی کیفیت خوشی غمی کی انتہائی زیادہ راز کی بھید کی امت سے مخفی نہ رہ جائے. اب سنیے ام سلمہ کی بات. اللہ کی ان پر انگنت لا تعداد رحمتیں وہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جان کنی کا وقت ہوا تو بات ہم نے حضرت انس کی سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حفاظت اور غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت. اس کے بعد کیا ہوا؟ فما زال يقولها حتى ما يفيد بها لسانه. آپ اسی وصیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ زبان کی آواز ختم. بات واضح ہوئی ہے. چھوڑا نہیں. میں جو بول رہا ہوں کس کی حکم سے؟ جب اللہ چاہیں تو آواز کو آف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مائک کب تک آواز دیتا ہے؟ اب بٹن بند کر دیا مائک پڑا ہوا آواز دے گا. تو اگر بندہ اس کی آواز کو بند کر سکتا ہے تو عرش والا کسی بندے کی آواز روز ہوتی ہے فوت ہوتی ہے آواز بند ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت ہے اللہ کی مرضی ہے. جس ترتیب سے چاہیں وہ انسان کی طاقت کو لیتے جائیں. حرکت کی قوت ابھی باقی ہے. آواز کی قوت چھن چکی ہے اللہ کے پاس واپس جا چکی. تو اس حرکت سے آپ کی بی بی محترمہ یہ بات سمجھ کے بیان کر رہی ہیں کہ آپ وہ بات دہراتے رہے. سینہ مبارک میں یہی معلوم ہوتا ہے داڑھی مبارک میں لبوں میں چہرے پر یہ کیفیت واضح تھی کہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں لیکن کانوں تک پہنچنے کی صلاحیت اللہ نے اس آواز سے واپس. آپ یہی دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ کی زبان نے بیان کرنا چھوڑ دیا. کیا میں آپ ایسے ہیں؟ یہ سوال میں آپ اپنے گھروں میں لے کے جائیں. درس کا آخری واقعہ ایک اللہ والے کا سنتے ہیں اور بات ختم ہوتی ہے. اور عجب بات ہے محمد علی صاحب یہ واقعہ ایک برطانوی بہت بڑے اسکالر نے لکھا ہے. پروفیسر تھامس آرنلڈ اس کا نام ہے. انگریزی میں کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام. عربی اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے. وہ مسلمانوں کی اسی تڑپ اور جذبے کا ذکر کرتا ہوا کہتا ہے وسطی افریقہ میں بیلجیم کی حکومت نے ایک عربی سردار کو موت کی سزا سنائی. ٹھیک ہے بے بس انہوں نے پروٹوکول جو ہے جھوٹے سزا موت کی. اب پادری صاحب جا رہے ہیں اس کے پاس تاکہ اس کو اطمینان و سکون دے روحانی. مکار اور فریبی
بندہ مار دو اور یہ 60 ٹافیاں دے دو، ٹھیک ہے چلو۔ اب اس مسلمان عربی نے، اس کی ملاقات تو نہیں ہو سکتی کسی سے، کس سے ہوئی بولو؟ اور کیوں آیا؟ کہ عیسائیت کے طریقے کے مطابق اس کو روحانی تسکین دینے کی کوشش کرے۔ تو اس مسلمان سردار نے کیا کیا؟ اس نے اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں کو اس پادری کو مسلمان کرنے کی کوشش میں لگا دی۔ اور یہ بات مولانا فلاں فلاں نے نہیں لکھی، پروفیسر تھامس آرنلڈ نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں لکھی۔ یہ اللہ مجھے آپ کو اسلام کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اور میں بھی سنوں آپ بھی سنیں، بات تب بنے گی جب یہ طرف آئیں گے، پگڑنا اور گھروں میں انشاءاللہ اس کی برکتیں آئیں گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم